نجی زندگی یا پرائیویسی کے حوالے سے بھی سویڈن میں خصوصی قوانین موجود ہیں، جہاں ایک طرف یہاں پہ آزادی رائے اور لوگوں کو حقوق حاصل ہیں، وہیں فرد کی جو ذاتی زندگی ہے اور اس کی ذاتی زندگی کے اس کے جو ذاتی معلومات ہیں ان کے لیے بھی تحفظ کا قانون موجود ہے، اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ کسی کی نجی زندگی میں یا اس کے ذاتی نوعیت کی معلومات جو ہے وہ حاصل کرے۔ یہاں تک کہ لوگ جو اکٹھے جاب پہ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہی جو کولیگ ان کے ساتھ کام کریں ان کی کتنی تنخواہ ہے۔ یہ بھی کسی کو، ہر آدمی کا یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور یہ پبلک کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ فلاں آدمی کتنی تنخواہ لیتا ہے، فلاں کتنی تنخواہ لیتا ہے، بلکہ سویڈن میں ویسے بھی کسی سے تنخواہ کے بارے میں پوچھنا جو ہے وہ بیڈ مینر تصور کیا جاتا ہے۔ تو شخصی آزادی یا پرائیویسی کا جو قانون ہے یہ بھی پورے ملک میں لاگو ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی اتھارٹی کے پاس یا ہاسپٹل میں یا وکیل کے پاس جاتا ہے اور اس کو سویڈش زبان نہیں آتی تو وہاں پہ وہ ترجمان کی جو ہے وہ مدد لیتا ہے، اور ترجمان اس شخص کی زبان کو سویڈش میں ترجمہ کر کے اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ معاونت کرتا ہے۔ تو اس ترجمان کو قانون کی مدد سے یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی گفتگو اس کمرے میں ہوئی ہے وہ کسی تیسرے شخص کو نہیں بتائے گا۔ اگر وہ ترجمان وہ باتیں، وہ راز باہر افشا کر دے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے آپ کہیں۔ اسی کے علاوہ کسی کو یہاں پہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو نسل، اس کی مذہب، اس کی جنس، اس کے رنگ یا اس کی جسمانی ساخت کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی نفرت امیز بات کرے، یا اس کو کوئی کسی قسم کا ایسا جملہ کہے یا کسی قسم کا رد عمل کرے۔ اگر ایسا ہو تو وہ بھی قانون کی نظر میں آتا ہے۔ نجی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے آپ کو ایک میں واقعہ بتاتا ہوں، اس سے شاید ساری صورتحال مزید اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ سویڈن میں جو لوگ ہیں، ظاہر ہر شہری یہاں پہ رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی نمبر، جس کو ہم پرسنل نمبر کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی کو صحت کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے تو وہ قریبی ہیلتھ سینٹر میں، وارڈ سینٹرال میں، ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال پہ جاتا ہے، اور جب بھی وہ وہاں پہ جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنے جو اس کا ہیلتھ رجسٹر ہے اس میں اس کا اندراج کرتا ہے، اس شخص کو کون سی بیماری ہے، کون سی ادویات لے رہا ہے، اس کی تشخیص کیا ہوئی ہے، تو یہ ساری معلومات اس میں ہوتی ہیں، اور آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جب سے آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں، جب سے آپ یہاں پہ رجسٹر ہیں۔ لیکن قانون کی روح سے یہ صرف متعلقہ جو ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یا جس کو آپ نے یہ حق حاصل دیا ہے، وہی آپ کا اس سارا جو میڈیکل جرنل ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ دوسرے جو ڈاکٹر ہیں سویڈن میں ان کو بھی یہ سہولت ہے یا ایکسیس ہے کہ وہ کسی بھی شخص کا پرسنل نمبر کو ڈال کے اس کی پوری میڈیکل ہسٹری، اس کی بیماری، اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن قانون ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو ہوا یہ کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ پہ اپنی طبی امداد کے لیے جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جاننا چاہا کہ میرے بیٹے کو کون سا مرض، کیا کیا ادویات لیتا ہے یا اس کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں جا کے رجسٹر میں وہ ساری معلومات وغیرہ دیکھی۔ اب یہاں پہ اتھارٹی چیک کرتی رہتی ہے کہ کوئی غیر متعلقہ ڈاکٹر جس کو یہ حق نہیں دیا گیا، مریض نے حق نہیں دیا، اگر وہ اس کی جا کے معلومات دیکھتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اب اس ڈاکٹر کے خلاف، حالانکہ اس نے اپنے بیٹے کی معلومات دیکھی، اس ڈاکٹر کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو یہ حق ہی نہیں دیا، نہ وہ آپ کے پاس رجسٹر ہے، آپ نے اس کا کیوں جا کے جو میڈیکل ہسٹری وغیرہ دیکھی۔ اور یہاں تک کہ اگر میاں بیوی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر وہ اجازت دیں تو ان کا پارٹنر وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، ادروائز ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اکیلے میں ایک آدمی سے بات کرنی ہے۔ تو یعنی نجی زندگی کا تحفظ بھی کیا گیا، دونوں چیزیں ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے انسانی حقوق بھی حاصل ہیں، لیکن کسی شخص کی جو پرائیویسی ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات کی ٹو میں نہ رہو، تجسس نہ کرو، یہ بہت چیزیں نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے اس کو عملی صورت میں ہمارے سامنے نافذ کیا ہے۔